مینٹل ایشوز چل رہے ہیں اور لوگ سوسائڈ کرنے پہ آتے ہیں. تو اب اگر ہم اس چیز کو اب نہیں دیکھیں گے تو کبھی نہیں دیکھیں گے. ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کی آواز کہاں پہ؟ کون ہے جو ہمارے ایکچوئل مسئلے کو حل کرے گا؟ اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ صحت. اگر آپ دیکھیں ملک تو بہت بڑا ہے ہمارا اور ملک کے مسائل بہت بڑے ہیں. اگر میں ایک حلقے سے شروع کروں جو میرا حلقہ ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں تو ترنول سے لے کے یہ گولڈا تک 40 سے زیادہ گاؤں آئے ہیں, آبائی علاقے آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک بھی سرکاری ہسپتال نہیں ہے, خدا نہ خواستہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہے ہسپتالوں تک پہنچنے کے لیے. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں اگر میں آتی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی ڈسپینسریز بنواؤں گی ہر علاقے میں, چھوٹی چھوٹی, جہاں پہ ایٹ لیسٹ فوراً امیڈیٹ فیسلٹی تو اویلیبل ہوگی آپ کو. آپ کی ابھی جو ہیلتھ کیئر ہے اس کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں MBBS جو کر کے آتے ہیں وہ 1/10 جو آپ کا ہے ریشو وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. اس لیے آپ کے پاس کوئی کمپٹنٹ لائرز یا ڈاکٹرز یا کسی بھی ادارے میں نہیں موجود جو ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا, کیونکہ ہم میرٹ پہ اور جن لوگوں کو ہمیں اسپانسر کرنا ہے, جن کو اوپر لے کے آنا ہے, وہاں اسٹیٹ فیسلٹی نہیں دے رہا. پوری دنیا میں اسٹیٹ فیسلٹی دیتا ہے لیکن ہمارے ملک میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے جو ینگسٹرس کے لیے ہو, جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہو, جو آگے آنا چاہتے ہو ان کے لیے ہو, جو ملک میں بہتری کرنا چاہتے ہو ان کے لیے ہو, کیونکہ ہم سب باہر علاج کروانے نہیں جا سکتے. یہ اتنا چھوٹا نمبر کیسے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ 24 کروڑ کہنا آسان ہے لیکن صرف 900 لوگ ان کے مسائل کیسے حل کروا سکتے ہیں, کیسے ان کی آواز بن سکتے ہیں؟ آپ کے اسلام آباد سے صرف 3 ابھی MLA بن رہے ہیں اور ٹوٹل آپ کے جو سینیٹ میں 100 لوگ ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں, وہ آپ کا لا نہیں بنا سکتے, آپ کی پالیسیز نہیں بنا سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جو چیزوں کو سمجھ سکیں. اب آپ یہ برادری سسٹم پہ ووٹ دینا بند کر دیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے بارے میں سچ میں سوچیں. اور وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں, آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیں. یہ ابھی ٹائم ہے, آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس ملک میں اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سوچئے اور ووٹ تو لازمی دینے نکلیے گا. مجھے بشک نہ دیں, کسی کو دیں, اپنا یہ رائٹ ضائع مت کریے گا. تھینک یو. میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میں آزاد امیدوار ہوں. میرا نشان, میرا انتخابی نشان پھول ہے. شکر ہے پھول مل گیا ہے. کنیز فاطمہ یہ بتائیے گا کہ آپ اگر وہ آتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے, آپ نے ایک بڑی جرات کی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو اس کا کچھ مثبت نتائج بھی آئیں گے آپ کے لیے, الیکشن میں مثبت نتائج آئیں گے, یا آپ کو کوئی فالو بھی کرے گا مستقبل میں؟ اس کے بارے میں آپ کو میں ضرور جواب دوں, لیکن پہلے سے میرے ساتھی حنزلہ یہ جواب دینا پسند کریں گے. جی السلام علیکم, آپ کا نام سر؟ میرا نام عامر ملک ہے جی, CNN اردو. اچھا عامر صاحب, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا وزیر پاکستان بن سکتا ہے؟ یہی تو سوال کیا ہے کہ آپ کسی نہیں سوچا, کسی نہیں سوچا کہ سیاسی بیک گراؤنڈ جس کا نہیں ہے وہ سیاست میں نہیں آتے. نہیں, وہ کیوں نہیں آتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلکے کے لوگ جن سے ہم نے ملاقات کی ان سب نے یہی کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو منشور کو دیکھتے ہیں, ہمیں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہی نظر آتی ہیں. آگے سے ہمارا جواب ان کو یہی تھا کہ ایک ڈیل کا نتیجہ آپ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کسی بھی انسان کو ووٹ کر سکیں؟ کیا دنیا کے مہذب ترین ممالک میں جہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, کیا وہاں پر پارٹی منشور اور آزاد کینڈیڈیٹ کے درمیان کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونے کی, دیکھیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر اپنی الیکشن کمپین کرنا, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ پاور وہ انفلوئنس استعمال کرنا, آئی تھنک کہ وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا رزلٹ ملے گا, آپ اچھے تعداد میں ووٹ لے سکیں گے, یہ سوال کر رہا ہوں. دیکھیں چاہے یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے, ہم نے اپنا نا وہ تنکا بھر جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی دینا ہے. تو آپ کو اس طرح معلوم ہے حضرت موسیٰ کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تھا, حضرت ابراہیم
बहन को जब आग में डाल दिया गया था, तो वहाँ पे एक चिड़िया जो अपने ना चोंच में कतरा लेके आई थी ना, तो उसने कहा या अल्लाह मेरा ये कंट्रीब्यूशन तुम याद रखना। तो मैं भी यही कहती हूँ कि जो मेरी आज जो मैंने स्टेप उठाया है, जो हिम्मत उठाई है, चाहे फेयर है या नहीं है, लेकिन मेरा जो ये हिस्सा है ना, ये कौम देखेगी कल कि मैं इनके लिए खड़ी हुई हूँ, इनकी आवाज़ बन के खड़ी हुई हूँ। तो कैसे नहीं, जितने हम नौजवान हैं, हम यूथ हैं, हम आज पॉपुलेशन जितनी भी हमारी वो यूथ है, मेजॉरिटी है, तो हम सब ये फेस कर रहे हैं और हम सब ने आगे आना है। इस पूरे मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। हम यहाँ से बाहर नहीं जा रहे, हम यहाँ पे ही हैं और हम एंड टाइम तक यहाँ पे हैं। हम उन लोगों में से नहीं बनेंगे जो 30 साल गुजार के अपनी कमर यहाँ बनाने आते हैं। हम यहाँ रहेंगे, जिंदा रहेंगे और अच्छा रहेंगे। मैडम ये बताइए कि अप्लाई के टिकट के लिए अप्लाई किया था, और इसके अलावा आपने कहा कि मैं कौन सी जमात ज्वाइन करूँगी। अगर मैंने पॉलिसी बनानी है ना, अगर मैंने लेजिस्लेट करना है, तो मुझे गवर्नमेंट में बैठना पड़ेगा। तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी मैं उसमें बैठूंगी, मैं किसी को गुमराह नहीं करूँगी, ना मैं झूठ बोल के कभी आगे आऊँगी, ना आना चाहती हूँ। क्योंकि हम अकेले पे खड़े भी हैं ना, तो हम हक पे खड़े के हमें पता हम खड़े हो सकते हैं। हम ये जो हौसला रखते हैं, ये हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पता है हमने काम करना है। मैं ना पेशे से वकील हूँ, तो वकील सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मजदूरी करता है, लिटरली जो वर्ड है मजदूरी का। तो अगर हम वो कोई टाइम यहाँ देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद में भी कोई बंदा काम करके गया है, कि हम पूरा दिन काम कर सकते हैं, हम चीज़ों को बेहतर समझते हैं, हम इस लॉ को समझते हैं, हम हल निकालते हैं, हम लोगों के मसाइलों के हल निकालते हैं। तो हम इस जो मुल्क में हमारे मसाइल हैं, हम इसके हल निकालने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे तो कहना काफ़ी नहीं है, हमें वो चीज़, वो आपको एबिलिटी टू मेक द चेंज, टू मेक बेहतरी, अ बेटर थिंग, अ पॉलिसी, वो बनाने की आपके पास परमिशन भी होनी ज़रूरी है, वो फॉर्म भी होना ज़रूरी है। तो वो तभी होगा जब हम गवर्नमेंट में बैठेंगे। तो पीटीआई क्या जवाब दिया था? पिटाई में कोई जवाब ही नहीं दिया।